بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین. اما بعد، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر و تفہیم پہ تھوڑا بہت عرض کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم لوگ پہنچے تھے چوتھی آیت کے آخر تک، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پہ تقریباً ایک مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ ایقان یا یقین ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں شک اور تردد آتا ہے. یعنی یقین کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں شک تھا، تردد تھا، اور وہ اب اس طرح سے سامنے آ گئی ہے کہ اس کے بارے میں شک اور تردد زائل ہو گیا اور یقین حاصل ہو گیا. یعنی یقین ایک علم کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اس سے شک سے اور ریب سے نکل کے ایک حقیقت تک انسان جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو یقین کہا جاتا ہے. یعنی جہاں تردید کا خوف نہ ہو، نہ رہے، یہاں بس یہ ہے اور یہ. اسی لیے عربی میں یقین کا لفظ اس طرح نہیں استعمال ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں، کیونکہ وہ تو ہے، تو اس کے بارے میں کیا شک ہوگا آپ نے. یا میں کمرے میں ہوں، یا میرے اوپر چھت ہے. تو اس قسم کے لیے یقین کا وہ نہیں. مجھے یقین ہے کہ میں کمرے میں ہوں، یا اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، اور یا میرے اوپر چھت ہے، یا میرے سامنے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یقین سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ یقین تو ہوتا ہی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے. جس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تردد ہو، اس کے بارے میں جب ایک علم کی منزل پر پہنچ جاتا ہے انسان تو اس کو یقین کہتے ہیں. اب دیکھیں ان 4 آیات کی جس میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کی ابتدا اس سے ہوئی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں. اب شک کا جب دور ہونا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ اور چیزوں کے واضح ہونے کے ساتھ، تو پھر یقین کا مرحلہ آتا ہے. تو وہاں ریب کی نفی کی تھی، لا ریب فیہ، یعنی وہاں بھی یقین کی بات ہوئی تھی، اور یہاں وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو یہاں بھی یقین کی بات ہوئی کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت بنیادی طور کے اوپر عربی زبان میں آخر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، اور دوسرا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک مثلا آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں اور آپ نے ایک انٹرویو ختم کیا، تو آپ نے اسسٹنٹ سے کہا رجل آخر، دوسرے بندے کو بلائیے، دوسرے شخص کو بلاؤ. وہ دوسرا شخص آ گیا، پھر وہ اس کا انٹرویو ختم ہو گیا، والآخر، اور دوسرا کون ہے، دوسرے کو بلا دو. تو بنیادی طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے اردو میں کہ اور دوسری دنیا کے بارے میں اور دوسری اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ حیات دنیا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری گویا کہ دنیا ہے، ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے انسان کی، کہ جس کو آخرت کہا گیا. اور یہ آخرت ایک پیکج کا نام ہے. یعنی صرف یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، بلکہ اس کو جزیات کے ساتھ ماننا ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کیے جانے کے بعد مبعوث ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے،
اور پھر حشر برپا ہوگا. حشر کے معنی عربی زبان میں اکٹھا ہونے کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا. پھر میزان قائم ہوگی جس میں ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، کیے جائیں گے، ان کا اسسمنٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی گویا عدالت لگے گی. اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، کس کو کیا عذاب ہوگا اور کس کو کیا ریوارڈ دیا جائے گا. تو یہ پورا جو ایک پیکج ہے یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے. ابھی اسی ذیل میں سورہ بقرہ میں ہی تھوڑا سا آگے بڑھ کے آیت آتی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم ہے، اس کو ابھی ہم مختصراً بتاتے ہیں تاکہ سلسلہ کلام آگے بڑھے، اور جب اس آیہ مبارکہ پہ پہنچیں گے تو اس کی تشریح کریں گے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی تکفیر کیسے کر سکتے ہو، اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم لا شے تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں. کنتم امواتن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مرے ہوئے تھے جیسا عام مترجمین نے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم تھے ہی نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ تو قابل ذکر شیء نہیں تھا، تو تم کنتم امواتا، تم نیست کی حالت میں تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. تم ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جس میں زندگی نہیں تھی، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تم کو وہ مار دے گا، دوبارہ موت کی کیفیت سے دوچار کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. یعنی جب وہ ہمیں مار دے گا، ہم قبروں میں دفن کر دیے جائیں گے اور سب ہوگا، تو جب قیامت برپا ہوگی ثم یحییکم، تو اس وقت پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے. تو قرآن مجید نے ان مراحل کو بڑی گویا تفصیل سے بیان کیا، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وہ جب متعلقہ آیت پہ آئیں گے تو پھر اس کی تشریح کریں گے. تو یہ پورا جو پیکج ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میری زندگی دائمی نہیں ہے، میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے زندگی دی. وہ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں کہا گیا ثم یحییکم، پھر تمہیں اس نے زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالا، تمہیں موت دے دی. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پورے پیکج کے اوپر اس طرح سے یقین رکھیں کہ جس میں تردید کی گنجائش نہ ہو، ہمارا علم اس کے بارے میں حق الیقین تک پہنچا ہو. اب یہ حق الیقین کیا ہے؟ اس کی تین اسٹیجز جو ہیں نا وہ بتائی گئی ہیں. اب وہ یہاں پہ ہی بیان کر دیں تو آگے کی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ علم الیقین، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، وہ ہوگا، تو ہمیں اس بات کا علم ہے اور یقین اس بات کا ہے کہ یہ اللہ نے انفارمیشن دی ہے، اللہ نے بتایا ہے، تو یہ یقین ہے. ایک تو یہ ہو گیا، یہ ہوتا ہے علم الیقین. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عین الیقین. عین الیقین کے معنی یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے، اس چیز کو دیکھ لے. اور پھر ہوتا ہے حق الیقین کہ جس بات کو یقین کے درجے پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تحقیق بھی ہو جائے، وہ چیز جو ہے وہ امر
متحقق ہو جائیں۔ اس کی مثال عوام کے لیے ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے کہیں دور سے محسوس ہو رہا کہ اس طرف سے تپش آ رہی ہے، اور کچھ شعلہ جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہوئی ہے، دیکھو تپش بھی آ رہی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ چلے گئے اور وہاں پہ ہم نے آگ کو لگا ہوا دیکھا، ہم نے کہا دیکھو آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عین الیقین ہو گیا کہ آگ لگی ہوئی بھی دیکھ لی۔ اب اس کے آگے ایک اور درجہ ہے، یہ آگے ہے یا کچھ اور ہے، یہ تو نہیں کہ نظر کا دھوکہ ہو۔ تو وہاں اس کو چھو کے دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ نہیں یہ تو آ گئی تو جلا دے گی۔ اب یہ حق الیقین ہے، یہ حق الیقین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ان مراحل سے گزار کر حق الیقین تک جو لوگ پہنچتے ہیں، ان کے لیے آگ بھی آگ نہیں رہتی بلکہ وہ گلزار بن جاتی۔ اور قرآن مجید ہمیں اس کا ایکسپیرینس بھی دلاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی حوالے سے یہ بات آئی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے نا مشرکین کا اور کافرین کا، یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا مرنے کے بعد؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو ذرا سا دکھا مجھے تاکہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، ان کا گوشت جو ہے وہ ایک دوسرے میں مکس کرو، اور ان کی چونچیں لے کر اور پہاڑ پہ چلے جاؤ، پھر ایک ایک پرندے کو پکارو تو وہ پرندے جو ہیں وہ گوشت ان کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے اور وہ اپنے اپنے سروں سے جڑ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا۔ اچھا، اب دوسرا مرحلہ آ گیا سزا کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر چلنے والے، جو اس کی ول اور وش کو سب چیزوں پہ حاوی رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آگ واگ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ مرحلہ امتحان میں آ جائے۔ تو اب وہ یہ ہوا کہ فرعون نے حکم دے دیا، نمرود نے حکم دے دیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ فَقُلْنَا يَا نَارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو پھر ہم نے حکم دیا، آگ میں جلانے کی جو طاقت رکھی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ چاہے گا تو آگ جلائے گی اور نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ فَقُلْنَا يَا نَارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، ہم نے حکم دیا ابراہیم کے اس کے بچانے کے لیے، یا نارے اے آگ کونی بردم وسلام، کونی مؤنث کا صیغہ ہے وہ حکم کا، کیونکہ آگ مؤنث ہوتی ہے عربی میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردم وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہونا، بردم اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم جو ہیں وہ اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکیں، وسلامن، اور ان کے لیے باعث سلامتی بن جائے۔ آگ جلانے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے، ڈسٹرائے کرنے والی ہے، اس کی خاصیت کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تو جو ہے بردن یعنی ٹھنڈی ہو جائے، برودت آ جائے اس میں، لیکن اتنی دیکھو ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے، بلکہ ان کے لیے باعث سلامتی بن جائے، انوائرمنٹ ایسا چینج ہو کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اس کی تپش ختم ہو جائے، اور وہ ٹھنڈی آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے سلامتی بنے، اور وہی ہوا کہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ محفوظ رہے۔
تو دیکھیں اس کا کتنا گہرا تعلق ہے ان دونوں واقعات کا، وبالآخرۃ ہم یوقنون سے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اجازت اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پھینکنے تمہیں آگ میں، اچھا پھینکنے میں کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ ہاں پروردگار تجھ پہ یقین، اس یقین ہے تو سب کرنے والا تو میں، آگ تو اس وقت جلائے گی نا جب میں اس کو اجازت دوں گا۔ تو یہ جو یقین ہوتا ہے، یہ جو علم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی انسان کی فطرت میں، انسان کے عمل میں، تو وہ تردید کی وہ جو علم کی کیفیت ہوتی ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم کا یقین تھا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ڈیٹیل سے، جس تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے ایمان لانا کہ جیسے خود اس مرحلے سے گزرے ہوں، گزر رہے ہوں۔ تو علم کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جب علم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں بلکہ یقین ہے۔ ریب کی جو نفی ہے اسی کا نام تو یقین ہے، ریب کی نفی کی، ٹھیک ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے صرف کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں اس میں جو تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور وہ تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے تھیں، چاہے موجودہ نسخوں میں وہ چیزیں نہ ہوں۔ اور جو قرآن پہ نازل ہوا، قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی تعلیمات کے بھی پورا ایمان لاتے ہیں، اور اس کی تعلیمات میں سے یہ ساری چیزیں جو پہلے بیان ہوئیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر، حساب کتاب پہ، سب چیز پہ اسی طرح سے بغیر ریب کی یقین رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کنکلوژن دے رہا ہے، جو 5ویں آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جو ان کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ اب یہاں پہ ایک سوال کو حل کیے لیتے ہیں، 2 سوالوں کا۔ پہلی بات یہ کہ اولئک علی ھدی من اللہ کیوں نہیں کہا ہے، جو یہ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ رب کا تعلق ربوبیت سے ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی تفہیم کے وقت عرض کیا تھا کہ تربیت، اور تربیت کے معنی ہیں کسی شے کو پستر درجے سے تربیت دیتے دیتے اس کے حد کمال تک پہنچا دینا۔ تو یہاں اگر اللہ کی لفظ آتی جو اس کا ذات گرامی ہے اور اس میں ذات ہے اس کا، تو یہ مطلب نہیں آتا۔ مطلب یہ آتا ہے ہدایت ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو ربوبیت کا مفہوم ہے ہدایت میں، جو ترقی کا مفہوم ہے، جو انسان کو حد کمال تک پہنچانے کا مفہوم ہے، تو اولئک علی ھدی من ربہم میں جو پایا جاتا ہے تو من اللہ میں وہ نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہدایت بنیادی طور کے اوپر وہی ہدایت ہے کہ جو میں دیتا ہوں، اور وہ تمہیں ترقی کی منازل طے کرواتی ہے اور آگے تک لے کر جاتی ہے، جو انسان کا منتہا مقصود ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے انسان سے، وہاں تک پہنچانے والی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ کی ہدایت یعنی قرآن مجید کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ چلو گے تو تم کوئی بیکورڈ انسان بن جاؤ گے۔ بیکورڈ نہیں بنو گے، بلکہ یہ وہ رب ہے تمہارا، وہ تم کو پستر درجے سے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اب پہلی ترکیب میں اولائکہ کے بعد ہم نہیں آیا، کیونکہ وہ ایک بات کہے گی کہ جو ربوبیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیگر ادیان کو ماننے والے، دیگر مذاہب کو ماننے والے، دیگر راہوں پہ چلنے والے، کیا وہ بھی نجات پا جائیں گے، ان کی بھی فلاح ہوگی؟ تو یہاں اس کی نفی کی گئی، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تاکید کا صیغہ ہے۔ اولئک وہ لوگ، ہم المفلحون وہی لوگ ہیں جو در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں مفہوم بالکل جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ اولئک اولئک ہم جو ہے اس نے حصر کر دیا، معنی کو بالکل محدود کر دیا کہ یہی لوگ جن کی صفات پہلے بیان ہوئی ہیں، صرف یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب و کامران ہوں گے آخرت میں۔ مفلحون کا جو لفظ ہے یہ فلاح سے، اور فلاح کے معنی عربی میں فی لام بڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے، ہائے ہتی کہتے ہیں۔ تو فلاح کے معنی ہوتے ہیں بنیادی طور کے اوپر ایک، یہ بھی عجیب لفظ ہے جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ استعمال کیا۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک کسان ہوتا ہے، وہ ایک زمین کو تلاش کرتا ہے بیج بونے کے لیے، اور وہ کوئی مناسب زمین دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کارپیٹڈ اس کے اوپر یا ٹائل والے فرش کے اوپر وہ بیج بونے کی کوشش کرے، وہ زمین تلاش کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سی زمین بہتر ہوگی۔ وہ وہاں زمین پہ جاتا ہے، وہاں کچھ بیجوں کو وہ بوتا ہے، پھر اس کی نگہبانی کرتا ہے کہ یہ بیج جو میں نے بوئے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ کچھ زمین کو کھودتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اس کے اندر بیج کو چھپاتا ہے، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھیتی بن جاتی ہے، وہ اگاتا ہے پودے۔ اس پورے پروسیس کو عربی میں فلاح، یہ جو بندہ ہے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ ایسا کسان کہ جو بیج کو کسی مقصد کے لیے بیجوں کو بوئے مناسب زمین پر، اور پھر اس کی اس طرح سے آبیاری کرے کہ وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ ایک تناور پودا بن جائے۔ یہ ہے مفلحون کا مفہوم، کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، غیب پہ بھی ایمان لائے، نمازیں بھی پڑھیں ان کی، لیکن ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، یہ بس کام کرتے رہے۔ ان کے سامنے مقصد کوئی نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ برابر ثابت ہو، پھلے پھولے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، سب کریں، یہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان کا بھئی تم آخرت کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ یہ سب ماننے اور نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ان کا کوئی مقصد کسی کھیتی کو پیدا کرنا، کوئی برابری نہیں تھی۔ جب ان کا مقصد برابری ہوتا ہے تبھی یہ اصل میں متقین اور اصل میں مومنین بنتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جن کی کاوشیں آخرت میں ان کو فائدہ پہنچائیں گی۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ترجمہ اس کا یہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں کیا ہوگا؟ زندگی میں یہ ہوگا کہ اس فصل کو کاٹ کے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی فصل میں، اور آخرت میں وہ چیز انہیں ویسے ہی ملے گی۔ آخرت میں بھی وہ فلاح پانے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا کہ تم نے دوسروں کے لیے بھی اچھا کیا، اپنے لیے بھی اچھا کیا، تو اب تمہارے لیے اچھا، تم فلاح پانے والے۔ یہاں پہ ہم ایک وضاحت کر دیں کہ ایک معروف حدیث ہے، حدیث کے نام سے مشہور ہے وہ، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا، یہ تقریباً تمام ماخذ میں اہل سنت، اہل تشیع سب جگہ پائی جاتی ہے۔ یہ اچھا جملہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں محاورہ ہے
کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تم بوگے، جو اعمال تم کرو گے، جو دوسروں کے ساتھ سلوک کرو گے، وہی اجر تمہیں آخرت میں اس کے مطابق ملے گا۔ جملہ بہت اچھا ہے، معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیونکہ یہ اس حیثیت سے مشہور ہے لہٰذا ہم نے کہا کہ یہیں پر اس کی وضاحت کر دیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو فلاح پانا ہے، کامیابی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں، آخرت میں، اس دنیا کے بعد جو آخرت ہے یعنی دوسری دنیا ہے، وہاں ہمارے لیے اچھا اجر موجود ہو، تو ہمیں اس کی تیاری یہیں کرنا پڑے گی، اس کی تیاری ہمیں یہیں کرنی پڑے گی۔ اس میں ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کی تعلیمات پہ بغیر شک کے، بغیر اس کے ایمان لانا ہوگا، غیب پر ایمان لانا ہوگا کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہے، وہ سب حق ہے، چاہے ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہمیں نماز جو ہے اس کی اقامت کرنی ہوگی، تمام اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اور خلوص ہے، عدم کسل مندی ہے، مارے باندھے کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی، ہمیں جوش جذبے سے اللہ تعالیٰ کی حضوری کے ساتھ قیام صلات کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، پیسے سے دی ہیں، ہمیں علم سے دی ہے، حکمت سے دی ہے، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ نے ہزاروں طرح سے نوازا ہے، تو وہ ہمیں دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچانا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعلیمات کتابوں میں تھی، ان پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور پھر اس قرآن پہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو قرآن ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور الیک کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی طرف اشارہ کیا کہ اے نبی تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا۔ تو یہاں قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے اس کو قرآن مانا، اور جس چیز کو انہوں نے قرآن سے الگ بیان فرمایا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو ایک درجے میں قرآن بھی فرمان رسول ہے، کیونکہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیں تو اللہ براہ راست بندوں سے کبھی کمیونیکیٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، انہوں نے اپنے زبان سے تشریح فرمائی تو ہم نے اس کو حدیث مانا، اس کے اوپر عمل کیا تو ہم نے اس کو سنت مانا۔ تو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے کہ اس پر بھی ایمان لاؤ، تعلیمات پہ بھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ہم گزاریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حساب ہم سے آخرت میں لے گا۔ ہمیں موت واقع ہوگی، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے قبر میں، دوبارہ ہمیں موت آئے گی، اور پھر ہمارا باعث ہونا شروع ہوگا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف واپس پلٹائے جائیں گے۔ جب ہم اس مینٹل پیراڈائم کے ساتھ، اس مینٹل فریم آف ورک کے ساتھ ہم کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، زندگی گزاریں گے، تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت کا راستہ ہے ہمارے رب کی طرف سے، جس نے یہ ہدایت ہمیں بھیجی اعلیٰ ترین منازل تک پہنچانے کے۔ اللہ رب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور فلاح و نجات کی راہ صرف اور صرف یہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو اگلی آیات ہیں اس رکوع کی، اور اس سے ہم پھر انشاءاللہ ابتدا کریں گے کہ جب کافروں کا بیان آ رہا ہے، اس کے بعد پھر منافقین کا طویل بیان ہے، اور وہاں پہ یہ سلسلہ کلام جو ہے وہ پھر دوسرا رخ اختیار کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ وما علینا الا